علیکم دوستوں، شاید بھی موسم فخر میں خوش آمدید۔ خبر گھر میں جناب کہ پروجیکٹ عمران خان کے وہ تمام کردار جنہوں نے حال ہی میں عمران خان صاحب کے حق میں بہت ساری مہمیں چلائی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ عمران خان کو کامیاب کرنے کے لیے اور پروجیکٹ عمران خان کے تمام کرداروں کو اقتدار میں لانے کے لیے اہم ترین کردار ادا کیا ہے، وہ سارے کے سارے اس وقت آتے چلے جا رہے ہیں زیر عطاب۔ اور تازہ ترین حالات و واقعات کی روشنی میں یہ تمام کردار جو اس وقت ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں ان کے بارے میں یہ خبر آئی ہے جناب کہ ان کی جو نقل و حرکت ہے ان کو نہ صرف محدود کر دیا گیا ہے بلکہ ان کی ملاقاتوں کو بھی محدود کر دیا گیا ہے۔ صرف سلیکٹو افراد کے ساتھ ان کو ملاقاتوں کی اجازت ہے اور خاص طور پر جو خاندان کے افراد ہیں ان کے علاوہ ان کو ملاقات کے لیے خصوصی پرمیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جناب کہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ضرور ہوئی ہے جس نے طاقتور ترین شخصیات کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ جناب ان تمام کرداروں کو یا ان تمام کرداروں کو خلاف کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی کارروائی ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو اہم ترین کردار ہیں جن کی نقل و حرکت کو محدود کیا گیا ہے اس کے لیے احکامات اعلیٰ ترین سطح پر آئے ہیں، اعلیٰ ترین شخصیت کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ کیوں؟ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور اس سوال کا جواب اگر ہمیں تلاش کرنا ہے کہ جناب موجودہ اسٹیبلشمنٹ اس نتیجے پر کیوں پہنچی کہ وہ سابق اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین کرداروں کو جو ہے وہ ان کو سائیڈ لائن کرے یا ان کے خلاف کسی طرح کی کوئی کارروائی کا منصوبہ بندی بنائے، تو اس سوالات کا جواب ہمیں نیشنل میڈیا پر نہیں ملے گا۔ اگر ہمیں ان سوالات کے جواب یا تمام وہ وجوہات تلاش کرنی ہیں تو پھر اس کے لیے ہمیں انٹرنیشنل میڈیا سے رجوع کرنا پڑے گا اور وہاں پر چلنے والی چند خبروں کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر یہ تمام کے تمام جو چیزیں ہیں یہ ہمارے سامنے نہیں آ سکتی۔ یہاں پر تو نورین ہو رہی ہے جیسے معاملات سے ہی ہمیں فرصت نہیں ہے، ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو یا انٹرنیشنل سچویشن کو کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے جو ابھی ریسنٹلی شائع ہوئی ہے اور آج اس رپورٹ کے حوالے سے مختلف جو ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے اس حوالے سے کچھ خبریں چلائی ہیں۔ وہ ورلڈ بینک کی رپورٹ انفیکٹ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پاکستان کو اس وقت پولیٹیکل امبیلنس کی نہیں بلکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بھی ضرورت ہے، اور پاکستان کو اس وقت اپنے معیشت کے میدان کے اندر پاؤں کو مضبوطی سے جما کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور انہوں نے اس رپورٹ کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جناب پاکستان کو نہ صرف سٹرکچرل ریفارم چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اب تک جو بھی معاشی اقدامات کیے جاتے ہیں اس کا فیض صرف جو ہے نا وہ چند طبقات اٹھاتے ہیں اور ان طبقات کا تعلق اشرافیہ سے ہے۔ اس لیے پاکستان کو اپنی جو سمت ہے اس کو نہ صرف تبدیل کرنا ہے بلکہ اپنے رہن سہن اور اپنی جو پالیسی میٹرز ہیں اس کے اندر بھی بڑی ٹھوس قسم کی تبدیلیاں لے کر آنی ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور رپورٹ ہے جو وال سٹریٹ جرنل کے اندر شائع ہوئی ہے اور یہ رپورٹ بھی بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے، کیونکہ وال سٹریٹ جرنل ایک امریکی اخبار ہے اور بڑا کریڈیبل اخبار ہے اور اس کا بھی کسی نہ کسی طریقے سے جا کر تعلق معیشت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ پولیٹیکل جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی رائے زنی کرتے ہیں، اپنا جو رپورٹنگ ہے وہ اس کے اوپر بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک رپورٹ حالیہ دنوں کے اندر شائع کی ہے اور اس رپورٹ کے اندر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ عمران خان کی اقتدار میں واپسی پاکستان کے لیے تباہ کن ہوگی، صرف اس وجہ سے نہیں کہ عمران خان صاحب کا اقتدار میں آنا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں ہے، بلکہ وال سٹریٹ جرنل کا ماننا ہے کہ عمران خان کا دوبارہ اقتدار میں آنا پاکستان اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کی معیشت کے لیے سود مند نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کو اور عمران خان کے پاس پاکستان کے اس وقت کے سنگین معاشی مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے کسی طرح کا کوئی نہ ویژن ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ٹیم ہے، اور نہ ہی وہ اس بات پر کچھ زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کس طرح کے اسٹرکچرل ریفارمز کیے جانے چاہیے۔ ان کا زیادہ تر فوکس جب وہ اقتدار میں تھے تب بھی اور اب بھی میڈیا مینجمنٹ پر ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ صرف میڈیا کو کنٹرول کر کے ہی وہ تمام اغراض و مقاصد حاصل کر سکتے ہیں، وہ تمام آبجیکٹیوز حاصل کر سکتے ہیں جن کے لیے وہ دن رات تگدو کر رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وال سٹریٹ جرنل کہہ رہے اور یہ امریکہ کا ایک اہم ترین اخبار ہے۔ اسی طرح اکانومسٹ نے بھی آج ایک رپورٹ شائع کی ہے اور اکانومسٹ
نے اپنی رپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جناب پاکستان میں سیاسی استحکام اور سیکیورٹی کمزور ہے، حقیقی جی ڈی پی مالی سال 2023-2024 کے درمیان مزید سکڑنے کا امکان ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر پاکستان کو معیشت یا معاشی میدان میں ہم نے اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے تو پھر اس کے لیے مزید تجربات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس طرف ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سی ایسے کردار ہیں سیاسی جو پاکستان کی معیشت کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور اکانومسٹ کی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق یہ انہوں نے اپنے جائزے کے اندر یہ بات بتائی ہے کہ انتخابات مسلم لیگ نون جیتے گی اور تحریک انصاف ہار جائے گی، اور اس کے لیے انہوں نے ایک جانب اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ نواز شریف کے وطن واپسی کے بعد مسلم لیگ نون اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہے، اور اس طرح لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چونکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، لہٰذا عمران خان کے لیے انتخابی میدان اور ان کی جماعت کے لیے انتخابی میدان میں قدم جمانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن اس بات پر فوکس کیے ہوئے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل اس وقت اس بات سے نہیں ہے کہ عمران خان اقتدار میں آئے گا یا عمران خان اقتدار میں نہیں رہے گا۔ پاکستان کے سوشل میڈیا پر نورین رو رہی ہے یا نورین ہنس رہی ہے، اس کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر اکنامک سٹیبلٹی آئے گی تو پھر اس اکنامک سٹیبلٹی کے ہی نتیجے میں پاکستان انتہا پسندوں کی جنت نہیں بنے گا، اور انتہا پسندی پاکستان سے ایکسپورٹ ہو کر یورپ، امریکہ اور دیگر کانٹیننٹس کے اندر نہیں جائے گی۔ لہٰذا ان کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو اسی حدود کے اندر رکھا جائے جہاں پر پاکستان اس وقت موجود ہے، اور پاکستان کے اندر روشن خیالی کو یا پاکستان کی معیشت کو اس حد تک تقویت دی جائے کہ وہ اپنے وہ جو ہے نا سانس لے سکے اور ذرا تھوڑا سا اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ لیکن اس کے لیے ان کو ایک ٹھوس ویژن کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ویژن کیا ہے، یہ اس کے لیے آپ کو ایک اور رپورٹ کا میں حوالہ دوں گا۔ انٹرنیشنل ادارے یہ کہتے ہیں جناب کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اب تک جتنی بھی پیشرفت ہوئی ہے معاشی میدان میں وہ صرف اور صرف جنرل عاصم منیر کی وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ عاصم منیر صاحب کے جو ملٹری ڈپلومیسی ہے وہ نہ صرف رنگ لا رہی ہے بلکہ پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان پر بیرونی ادائیگیوں کی لٹکتی ہوئی تلوار کا دباؤ بھی ختم ہو رہا ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت معاشی بحران سے نکلنے کے لیے آئی ایم ایف کے اکنامک پروگرام کے اندر رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور پاکستان جب تک اکنامک پروگرام میں رہے گا آئی ایم ایف کے، اس کے لیے ڈیفالٹ کے خطرات بھی کم ہوتے چلے جائیں گے اور وہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہنے کی وجہ سے ہی دوست ممالک پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے، جہاں سے جنرل عاصم منیر صاحب کو اب تک تقریباً 29 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے یقین دہانیاں حاصل ہو چکی ہیں اور 29 ارب ڈالر کے ایم او یوز پر دستخط کیے جا چکے ہیں، جبکہ اب مزید تقریباً 50 بلین ڈالر کے جنرل عاصم منیر صاحب کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا یقین ہے کہ ان کے لیے ابھی مزید مواقع موجود ہیں پاکستان میں 50 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کو لے کے آنے کے لیے۔ لہٰذا یہ ان کی یہ سوچ ہے کہ پاکستان کے اندر معیشت اگر بحال ہو سکتی ہے تو انہی فٹ پرنٹس پہ ہو سکتی ہے جس کے اوپر اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب چل رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیا یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے اس بات کی زیادہ اہمیت ہے کہ معیشت پاکستان کی چلتی رہے، یہ کاروبار کی جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں، ہمارے جو کارخانے ہیں ان کی چمنیوں میں سے دھواں نکلتا رہے اور ہمارے کھیت اور کھلیان آباد رہیں۔ لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ ڈیرنگ سٹیپس لینے پڑ رہے ہیں جس کا میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا۔ پاکستان میں جس طریقے سے میں نے آپ کو ایک انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ بتائی ہے کہ عمران خان کو معیشت کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے بلکہ وہ پروپوگنڈا کے ٹول کو استعمال کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی حالیہ دنوں کے اندر جیسے ہی انتخابی میدان سجنا شروع ہوا، جیسے ہی انتخابی ایکٹیویٹیز شروع ہوئی ہیں، الیکشن شیڈول کا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور نومینیشن پیپرز کی فائلنگ کے عمل کا آغاز ہوتا ہے، ویسے ہی پاکستان تحریک انصاف کے پروپوگنڈا سیلز نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ حرکت میں آتے ہیں، تقویت پکڑتے ہیں، اور اس وقت پاکستان کا سوشل میڈیا ہمیں ماضی کی طرح ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف
کہ زیر تسلط نظر آ رہا ہے، جہاں پر آپ کو اگر کوئی آواز نظر آ رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اگر کوئی کیمپین نظر آ رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اگر کوئی پروپیگنڈا نظر آ رہا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ وہ فیکٹری جو فیک نیوزز چلا رہی تھی، وہ فیکٹری ایک مرتبہ پھر ایکٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اسی دوران یہ خبر سامنے آئی تھی کہ چکوال اس حوالے سے زیادہ ایکٹیو ہوا ہے۔ خاکسار نے بھی اس کے اوپر ویڈیو کی تھی، نصرت جاوید صاحب کے کالم سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے جناب رضی دادا نے بھی اس کے اوپر ایک ویڈیو کی ہے، عمران شفقت صاحب نے بھی اسی حوالے سے، اور بھی بہت سارے سینئر جرنلسٹ نے اسی حوالے سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جناب کچھ ایسی قوتیں ہیں جو دوبارہ سرگرم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اسی حوالے سے ایک خبر یہ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے کہ ایک معروف اینکر پرسن کو خصوصی طور پر سابق اسٹیبلشمنٹ کی ایک سرکردہ شخصیت نے دعوت دی اور ان سے کہا کہ جناب آپ کھانا میرے ساتھ کھائیں، میرے گھر تشریف لائیں۔ جب وہ اینکر پرسن راولپنڈی پہنچتے ہیں اور وہاں پر وہ جو لگی ہوتی ہے پکٹ، وہاں پر پہنچتے ہیں تو ان سے وہاں پر سوال و جواب کیے جاتے ہیں کہ جناب آپ کہاں سے آئے، کیوں آئے، آپ نہیں مل سکتے، آپ کی ملنے کی اجازت نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی پرمیشن اس وقت اویلیبل نہیں ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ اس طرح کی وہاں پر کوئی سینیریو ڈیولپ ہوتا ہے، لیکن اس چکر کے اندر جو ہے وہ ملاقات نہیں ہو پاتی اور اس اینکر پرسن کو وہاں پر روک لیا جاتا ہے۔ بعد میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ جناب وہ اینکر پرسن نے اسٹیبلشمنٹ کی اسی سابق شخصیت کے ساتھ رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ جناب میرے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کی سابق شخصیت بنفس نفیس باہر مین پہ آتی ہے، اس جگہ پر آتی ہے، اس چوکی پر آتی ہے جہاں پر جناب اس اینکر پرسن کو روکا ہوتا ہے۔ وہ اس کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھاتی ہے اور اپنے گھر لے کے جاتی ہے۔ ابھی وہاں پر جا کر جو ہے گپ شپ ہی شروع ہی ہوتی ہے کہ کچھ اور جو لوگ ہیں مختلف جو ہے عہدوں پر موجود، وہ وہاں پر آتے ہیں اور آ کے ان کو کہتے ہیں کہ سر آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ یو آر ناٹ الاؤڈ کہ آپ ابھی کسی سے ملیں، اور وداؤٹ پرمیشن آپ کو ملنے کی کسی سے اجازت نہیں ہے، جس پر وہ اپنے ساتھ اینکر پرسن کو لیتے ہیں اور وہ باہر نکل کے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ اس وقت ایک سنگین صورتحال ہے۔ ملاقاتوں کی اجازت نہ دینا یا ملاقاتوں کو محدود کر دینا، نقل و حرکت کو محدود کر دینا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ جو سابق اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے پاکستان کے اندر کون سا گند گھولا تھا، کس طریقے سے انہوں نے ایک ہنستے بستے چلتے پھولتے پھلتے پھولتے ملک کو انہوں نے ایک تجربہ گاہ بنا دیا، اور پھر اس تجربے کے نقصانات مجھے اور آپ کو نہ صرف بھگتنا پڑے ہیں بلکہ ابھی مزید کافی عرصہ ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کی جو محبت ہے یہ کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ یہ محبت نہ صرف ابھی بھی زندہ ہے، اور ان الیکشنز کو سامنے دیکھتے ہوئے ان کے اندر سے یہ والا جو محبت کا کیڑا ہے یہ ایک مرتبہ پھر نہ صرف کل بلا رہا ہے بلکہ یہ جو محبت ہے ہمیں مختلف جگہوں پر دوبارہ سر اٹھاتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اٹھایا جانے والا یہ قدم اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے، اور مختلف اداروں میں موجود دیگر شخصیات کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ ات نہ چکو ات خدا دا ویرے، اور ہمیں آپ مجبور نہ کریں کہ ہم وہ والے قدم اٹھانا شروع کر دیں جو شاید آپ کو یہ طبیعت جو ہے نا اس کے اوپر ناگوار گزرے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں، جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں، پاکستان کو واپس ٹریک پر آنے دیں۔ یہ سیاست اور یہ لڑائیاں چلتی رہیں گی، لیکن معیشت اور پاکستان، ریاست اور پاکستان یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ برائے کرم اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی کھیل نہ کھیلا جائے، اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی ڈرامہ بازی نہ کی جائے۔ میرا خیال ہے یہ وہ پیغام ہے جو دیا گیا ہے ان پابندیوں کے ذریعے، اگر کوئی سمجھ پائے تو۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔